अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और चलिए जनाब, आज मैंने 3 धमाकेदार खबरें आपके साथ शेयर करनी है। बिग ब्रेकिंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। पहली खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है कि मुराद सईद के हवाले से कि मुराद सईद जो है उनके ऊपर कैसे पुलिस ने छापा मारा, क्या वो गिरफ्तार हो गए हैं नहीं हो गए हैं, अपने रिश्तेदारों समेत और अपनी गाड़ी समेत पुलिस के साथ उनका जो मुकाबला हुआ है, जिस तरह से पुलिस के ऊपर पथराव शेलिंग की गई है, जो भी सारे मामला हैं वो आज मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। और साथ ही साथ मैंने आपके साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट खबर शेयर करनी है वो साइफर केस में खान साहब को सजा जो है वो फाइनली हो गई है या नहीं हुई है, उसकी क्या तफसीलात आपको बतानी है। और तीसरे नंबर पे इस वक्त सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज्यादा रोटेट कर रही है और वो ये है कि भारतीय तैयारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लैंड कर चुके हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं और ये भारतीय तैयारे पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुराद सईद की। तो मुराद सईद जो हैं उनके हवाले से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, क्योंकि पहले हम आपको रिपोर्ट करते रहे हैं, ये वाहिद एक मुराद सईद का केस है जिसके बारे में इदारे खुलकर बात नहीं कर रहे। क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा जितने भी वुज़रा हैं, अगर वो हिरासत में होते हैं तो भी उनके बारे में पता चल जाता है, अगर वो हिरासत में नहीं होते, मफरूर होते हैं, तो उनके बारे में पता चल जाता है। लेकिन मुराद सईद के बारे में शुरू ही से एक स्पेकुलेशन रही है कि 80% चांसेस हैं कि मुराद सईद जो है वो इदारों की तहवील में हैं। लेकिन अब एक नई ब्रेकिंग आई है जो इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं, और वो ये खबर ये है कि मुराद सईद जो है वो पेशावर में एक घर के अंदर छुपे हुए थे। पुलिस को जब ये बात पता चली तो पुलिस ने बड़ी ही रेकी करने के बाद फाइनली बड़ी ही राजदारी के साथ वहां पर जो है ऑपरेशन किया है। अब मैं आपको इसकी तफसीलात बताती हूँ कि हुआ क्या है। और मुराद सईद जिस घर के अंदर छुपे हुए थे वहां से जो मुजाहमत हुई है, वहां से बकायदा तौर पे पुलिस के साथ मुकाबला किया गया है, वहां से बकायदा तौर पे पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है। तफसीलात कुछ इस तरह से हैं कि अब तक पुलिस जो है वो मुराद सईद के जो रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर चुकी है। क्यों उनके रिश्तेदारों ने ऐसा क्या किया है वो मैं आपको बताती हूँ। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जी एसपी वर्सिक, इनका नाम है जी अरशद खान। उन्होंने ये अभी तक अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने ये बताया है कि मुराद सईद जो हैं वो नासिर बाग पेशावर के अंदर एक इलाका है, उसकी हदूद में वाक़े एक घर के अंदर जो है मुबैना तौर पे रूपोश थे पिछले काफी महीनों से। और उन्होंने ये भी बताया है कि पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए सबसे पहले छापा मारा। जब छापा मारा तो जो मुराद सईद के बरादर निस्बती हैं उन्होंने पुलिस की कार्रवाई में रुकावट डाली। ना सिर्फ रुकावट डाली बल्कि पहले पुलिस को रोकने के लिए उन्होंने पहले मुंतशिर करने के लिए पुलिस से झूठ बोला कि इस घर के अंदर मुराद सईद नहीं छुपे हुए। पुलिस ने जाहिर बात है अंदर जाना था, छापा मारना था, अपना चेक करना था। उसके बाद वो जो मुराद सईद के रिश्तेदार हैं उन्होंने उनको गालियां देना शुरू कर दी। हुआ ये कि रुकावट डालते हुए उन्होंने मुराद सईद को फरार होने में मदद फराहम की और उन्होंने कहा कि मुराद सईद के रिश्तेदारों ने पुलिस से तकरार की, गालम गलोच की। और उसके बाद जब पुलिस ने फाइनल छापा मारा तो मुराद सईद के रिश्तेदारों ने पुलिस के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मुराद सईद जो है वो पुलिस छापे से, यानी जिस वक्त छापा मारा उस वक्त मुराद सईद के जो रिश्तेदार थे वो जिस वक्त पुलिस को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस के साथ गालम गलोच कर रहे थे, उसी दौरान जो है उन्होंने मुराद सईद को उस घर से फरार करवा दिया। लेकिन मुराद सईद की जो गाड़ी है वो वहां पे खड़ी रह गई। और उसके बाद जो एसपी हैं उनके मुताबिक उन्होंने बताया कि फरार करने में उनके बरादर निस्बती का जो है वो मेन हाथ था और उनके समेत उनके जो दीगर रिश्तेदार हैं उनके खिलाफ थाना नासिर बाग की हदूद में फाइनली मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्योंकि पुलिस की मुखबरी जो थी वो पक्की थी, उनको पता था कि मुराद सईद यहाँ पर छुपे हुए हैं। लेकिन जिस वक्त पुलिस वहां पर पहुंची उनके बरादर निस्बती ने उनके जो दीगर रिश्तेदार हैं उनके साथ मिलकर जो ये सब किया तो उसके बाद मुराद सईद को भागने में जो है वो मदद मिली। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो वो घर था जिसके अंदर मुराद सईद छुपे हुए थे वहां पर वो पिछले कई महीनों से रुपोश थे और उनके साथ उनके 2 मुलाजिम भी वहां पर रह रहे थे जो खिदमत गुजार थे, यानी कि मुराद सईद के। तो छापे के दौरान जो है मुराद सईद की जो गाड़ी है वो पुलिस ने बरामद करके अपनी तहवील में ले ली है। और मुराद सईद के खिलाफ जो है 9 और 10 मई के वाकयात के जो मास्टरमाइंड आपको अच्छे तरीके से पता है वो हैं। इसके अलावा आपको अच्छे तरीके से पता है कि अरशद शरीफ के कत्ल के अंदर जो मेन मालूमात हैं वो मुराद सईद को हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त उनका जो लैपटॉप है वो भी मुराद सईद के पास है। और इसके अलावा मुराद सईद जो है वो खान साहब के हवाले से बहुत सारी ऐसी बातें जानते हैं
جو کوئی دوسرا نہیں جانتا، اس لیے مراد سعید کا جو ہے اس وقت پکڑا جانا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہیں پر میں آپ کو دوسری خبر دیتی جاؤں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ سائفر کیس میں خان صاحب فائنلی جو ہیں وہ اب لمبی جیل جانے والے ہیں۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کل سنیں گے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے کی جانب سے جو ہے وہ کاز لسٹ کے مطابق یہ تفصیلات ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف درخواست پہ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہوا ہے اور اب وہ فائنلی سنائیں گے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل کے بجائے عدالت میں سماعت کی استدعا کر رکھی تھی، جس پہ چند دن پہلے آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا تھا۔ دوسری طرف جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو قائم خصوصی عدالت ہے اس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی پہ فرد جرم کے لیے 17 اکتوبر کی تاریخ دی گئی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ فائنل ڈے جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب خان صاحب کو جو ہے وہ بہت لمبی سزا ہونے والی ہے، اور خاص طور پہ سائفر کیس کے اندر خان صاحب کا بچنا جو تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ خان صاحب کے لیے کل کا دن بہت ہی بھاری ہونے والا ہے۔ ایسے موقع پہ اگر مراد سعید گرفتار ہو جاتے تو بہت ساری چیزوں کا خلاصہ ہو جاتا، لیکن مراد سعید جو ہیں وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، البتہ ان کی گاڑی پکڑی گئی ہے، ان کے رشتہ دار پکڑے گئے ہیں، اور اب مراد سعید جو ہیں وہ آپ کو جلد پکڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ مراد سعید جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اور مراد سعید کے بھائی جو ہیں وہ بھی گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں جی آج کی تیسری خبر کی طرف۔ تیسری خبر یہ ہے کہ اس وقت تک سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر روٹیٹ کر رہی ہے کہ بھارتی طیارے جو ہیں وہ پاکستانی سرحد کے اندر کھڑے ہیں۔ کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر بالکل سچی ہے، لیکن اس کو جس چیز کے ساتھ جوڑا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھارتی طیارہ جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی ہے۔ اب آپ جاننا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اس کی تفصیلات میں آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافر ایک تھا جو کہ بھارتی طیارے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کی طبیعت اچانک سے خراب ہوئی اور اس کو مرگی کے دورے جو ہیں وہ پڑنے لگے، جس کے بعد بھارتی طیارہ جو ہے اس کے پائلٹ نے پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کیا اور پھر کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر ہنگامی لینڈنگ کی، اور بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے متعلق سول ایویشن اتھارٹی کے ترجمان جو ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کر دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی طیارہ جو ہے ہفتے کو 12:28 پر لینڈ ہوا تھا۔ اور یہ جو ترجمان ہے انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ طیارے کی لینڈنگ کے بعد بارڈر ہیلتھ سروسز اور CAA کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ فوری طور پہ وہاں پہنچے تھے، کیونکہ وہ جو مریض تھا اس کو مرگی کا دورہ پڑا تھا اور مسافر کو فوری طور پہ طبی امداد جو ہے وہ فراہم بھی کی گئی تھی۔ اور ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ طیارہ جو ہے وہ 2 گھنٹے سے زائد کراچی کے ایئرپورٹ کے اوپر رہا اور مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی کہ باقی جو انڈین پیسنجرز تھے وہ سارے کے سارے جہاز کے اندر ہی رہے تھے، وہ کراچی ایئرپورٹ پر نہیں اترے تھے، جبکہ جو مریض تھا اس کو جب وہاں پر ابتدائی طبی امداد دی گئی تو اس کے بعد فائنلی جو ہے اس کی طبیعت بہتر ہونے پہ جو طیارہ ہے وہ دوبارہ سے اڑ گیا تھا۔ تو اس کو کسی سازش کے ساتھ جوڑنا یا اس کو کچھ اس طرح کا رنگ دینا سراسر غلط ہوگا۔ تو جناب یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جی 3 خبریں، اور چوتھی خبر جو آج کی لاسٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے اندر ایک گاڑی جو ہے وہ پھٹی ہے جس میں 2 خواتین جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئی ہیں، مگر اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کوئی خودکش دھماکہ نہیں ہوا، بلکہ ہوا کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد جو پولیس ہے انہوں نے جو ابھی تک کی ڈیٹیلز دی ہیں اس کے اکارڈنگلی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سیکٹر F7 کا علاقہ ہے اسلام آباد کے اندر، وہاں پہ پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی کے اندر گیس ڈلوا رہی تھی خواتین، اور جس وقت وہ گیس ڈلوا رہی تھیں گاڑی کے اندر تو ان کا جو گاڑی کا سلنڈر ہے وہ پھٹ گیا، اور اس کے گاڑی کے اندر جو 2 خواتین تھیں وہ جاں بحق ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ایک بچہ اور ایک شخص جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اور ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ مکمل تحقیقات ہم پھر بھی کر رہے ہیں کہ گیس فلنگ سٹیشن جو ہے اس کو انہوں نے کہا فی الحال ہم نے عارضی طور پہ جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ اور جاتے جاتے آخری خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی کہ افغانستان کے اندر ایک ہفتے میں 3 مرتبہ زلزلے آ چکے ہیں۔ ریکٹر سکیل پہ اس کی جو شدت ہے وہ 6.2 جو ہے وہ بتائی گئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، وہاں پر بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔
تو ظاہری بات ہے کہ وہ مسلمان ہیں، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، کیونکہ اللہ معاف کرے کہ جو آفٹر شاکس ہیں یہ بھی آ سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اس کا جو خطرہ ہے وہ پاکستان کی طرف بھی ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیش گوئی کی گئی تھی وہ افغانستان کے ساتھ ملحقہ علاقے یعنی پاکستان کے حوالے سے بھی کی گئی تھی. تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کے حالات ہیں، دنیا کے حالات ہیں، زلزلے جس طرح سے آ رہے ہیں، کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں، ہم آخری زمانے میں جی رہے ہیں. اس لیے پلیز آپ کو تھوڑا سا بھی وقت ملے تو روزانہ استغفار کی ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں، تاکہ ہمارے استغفار کو دل سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے. اور جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے مراد سعید کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مخبری کیا پہلے مراد سعید کو ہو گئی ہوگی، یا کہ اینڈ ٹائم پہ جب پولیس نے چھاپا مارا تو واقعی ان کے برادر نسبتی ہی صرف اس کے ذمہ دار ہیں. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ مراد سعید کے بھائی، والد اور ان کے رشتہ دار سب اب زیر حراست آ چکے ہیں، تو مراد سعید کا بچنا آپ کو ممکن نظر آتا ہے یا ناممکن نظر آتا ہے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ سائفر کیس کے اندر خان صاحب کے لیے کل کا دن بہت ہی بھاری رہنے والا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو بھارتی طیارے کے حوالے سے اسپیکولیشنز چل رہی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو جناب یہ تھی آج کی خبریں. آئی ہوپ کہ اب تک آپ کو میں نے اپڈیٹ کر دیا ہے. آگے مزید جو تازہ ترین خبریں ہوں گی وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.